اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا اللہم اخلصنا بوجهک الکریم اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم زد فزد اللہم زد فزد اللہم زد فزد آمین۔ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں ٹاپک صفات کا بیان، ٹھیک ہے۔ جو تجوید ہے، تجوید بنیادی طور پر دو ہی چیزوں کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید بنیادی طور پر دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک ہے ہمارے پاس مخارج اور دوسری ہیں صفات، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ مخارج کا ٹاپک ہم نے پڑھ لیا ہے اور آج ہم جو ہے وہ صفات کا ٹاپک پڑھیں گے۔ پیج نمبر ہے ہمارے پاس 43، پیج نمبر 43۔ اب صفات کو پہلے ایک جنرل سا کنسیپٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم لوگ اس میں پہلے صفات لازمہ متضادہ پڑھیں گے، پھر ہے بعد میں غیر متضادہ پڑھیں گے۔ اچھا جی، صفات ہوتی کیا ہیں؟ دیکھیں، ہر انسان ہے یا کوئی بھی، اس کی ایک ذاتی صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک ذاتی صفت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بندہ اچھی صفت کا ہے، اس کی صفتیں اچھی ہیں، وہ اچھی صفت کا انسان ہے، اور کہتے ہیں نہیں وہ اچھی صفت کا انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو صفت ہوتی ہے وہ کسی بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے، جو صفت ہوتی ہے وہ کسی بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر وہ صفت اس کے اندر نہ ہو تو پھر ایک دم سے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان وہ والا انسان ہے بھی یا نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک انسان انتہائی نرم طبیعت کا ہے، کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ اس کو انتہا کا غصہ کرنا پڑ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس نے اتنا غصہ کیا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ انسان وہی والا انسان ہے جو ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کی صفت کیا تھی؟ نرمی۔ لیکن جب وہ سخت ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ انسان پھر وہ نہیں رہا تھا جو وہ ہے، جو اصل میں وہ انسان ہے، پھر وہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ تو یہ ہے، تو یہ اب ایسا کیوں ہے۔ تو حروف کے اندر بھی یہی بات ہے، ہر حرف کی کچھ اپنی ذاتی صفات ہوتی ہیں، ذاتی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہماری بھی کچھ ذاتی ہوتی ہیں اور کچھ ہم ماحول سے بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا ماحول ہوتا ہے ہم ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو حروف ہیں ان کی بھی دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، ایک ذاتی ہوتی ہیں، جو ذاتی صفات ہیں وہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی انسان بہت خوددار ہے، کوئی انسان بہت بہادر ہے، تو وہ ہمیشہ وہ اس کے اندر کی چیز ہے وہ ویسے ہی رہے گا۔ کوئی انسان بہت صابر ہے، لیکن جیسے کوئی ہنسنے والا ماحول ہے تو وہ ہنسے گا، رونے والا ماحول ہے تو روئے گا۔ اب یہ تو نہیں رونے والا ماحول ہے تو وہ ہنستا ہی رہے گا، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ تو کچھ جو ہے وہ ماحول پر ڈیپینڈ کرتی ہیں صفات، اور کچھ جو ہے وہ ذاتی ہوتی ہیں۔ تو حروف کی بھی جو ہے وہ کچھ ذاتی صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم صفات لازمہ کہتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ماحول کی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے حروف میں صفات پائی جاتی ہیں۔ جو ریزن کی وجہ سے پائی جاتی ہیں، ریزن ختم ہوتی ہے تو وہ صفت بھی ختم ہو جاتی ہے، انہیں ہم صفات عارضہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صفات لازمہ حروف کی لازم صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور صفات عارضہ جو ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ ریزن جس کی وجہ سے صفت پائی گئی تھی وہ ریزن ختم ہوتی ہے تو وہ حرف بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آئے گی صفات لازمہ اور عارضہ کا کنسیپٹ کیا ہے۔ لازمہ صفات لازمی ہوتی ہیں، ہر حرف میں اس حرف کی پہچان ہوتی ہیں، اور جو عارضی ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ ریزن عارضی ہونے والی ختم ہوتی ہے تو وہ صفت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ باقی سب کو بھی سمجھ آ گئی؟ جلدی سے شاباش جی، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ لازمی صفات ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ائمہ کرام دو طرح سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں صبح ہے، ٹھیک ہے، صبح نہیں ہے تو شام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں صبح کا وقت نہیں ہے تو صبح کی ضد کیا ہوتی ہے؟ شام،
ہم کہتے ہیں یہ دن ہے، دن نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ رات ہوگی۔ اب ایک انسان جو ہے وہ موٹا ہوگا، موٹا نہیں ہے تو وہ پتلا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسے اگر ایک حرف موٹا ہے، موٹا نہیں ہوگا تو وہ باریک ہوگا۔ ایسے ہی ہے جو صفات پیئرز میں ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر ایک نہیں ہوگی صفت تو پھر دوسری ضرور ہوگی۔ اگر ایک صفت نہیں ہوگی تو دوسری صفت ضرور ہوگی، تو ہم اس کو کہتے ہیں متضاد۔ الفاظ متضاد یاد کرتے تھے نا، الٹ، تو یہ متضادہ ہوتی ہیں۔ صفات لازمہ جو ہیں، اب ہم لازمہ پڑھ رہے ہیں، لازمہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ان میں پہلی قسم ہے متضادہ۔ متضادہ ہونے کا مطلب ہے، دیکھیں متضادہ جو ہے نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اردو سمجھنا جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ کتابیں پڑھنے کے لیے تھوڑی سی مشکل یہ آتی ہے کہ ہمیں اردو جو ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ تجوید کے کنسیپٹ مشکل نہیں ہوتے ہیں، بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اب پیور اردو بولتے نہیں ہیں نا، خالص اردو نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں بات نہیں بس سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ورنہ تجوید کے کنسیپٹ آسان ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں متضادہ کا مطلب کیا ہے کہ دو صفتیں ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، ایک صفت ہوگی، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر دوسری ہوگی۔ دیکھیں اگر دن ہے، اگر دن نہیں ہوگا تو رات ہوگی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ دن بھی نہ ہو اور رات بھی نہ ہو، کوئی الگ ہی چیز ہو، ایسے نہیں ہے، یا دن ہوگا یا رات ہوگی، ایسے ہے نا۔ اگر دن نہیں ہے، اس ٹائم یہ دن کا ٹائم ہے، تو اگر دن کا ٹائم نہیں ہے تو پھر رات ہوگی، اور اس ٹائم رات کا ٹائم نہیں ہے تو پھر دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ متضاد کا مطلب کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں، کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں دن بھی ہو یہاں پر میرے پاس اور ایک ہی وقت میں میرے پاس رات بھی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں نا، دھوپ اور بارش یہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، دھوپ کے اندر بارش بھی ہو سکتی ہے، بارش میں دھوپ بھی ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ضد نہیں ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دن بھی ہو اور ساتھ رات بھی ہو، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر دن کے ساتھ رات بھی ہو، یہ متضاد ہیں ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے۔ دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، اگر رات کا وقت ہوگا تو پھر دن کا وقت نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو متضادہ کا مطلب سمجھ آ گیا؟ ہاں جی بھائی، سب کو سمجھ آ گیا جی؟ اور باقی لوگ ٹھیک ہے، چلیں، بارک اللہ تعالیٰ فیکم، آمین۔ لیکن پینسل کہیں اور چلی گئی ہے، اچھا جی۔ اب کیا ہے، اب آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو متضادہ کا کنسیپٹ ہے، متضادہ کا کنسیپٹ ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے دیکھیں دن اور رات، دو چیزیں ہیں نا، دن اور رات، صبح اور شام، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس حروف کی جو صفات لازمہ متضادہ ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف کی جو صفات لازمہ متضادہ ہیں وہ ٹوٹل 10 ہوتی ہیں، اور ہم نے کیا کہا تھا کہ صفات لازمہ جب متضادہ ہوں تو وہ دو دو کی شکل میں ہوتی ہیں، تو ہم 10 کو 2 پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا 5 پیئرز بنیں گے۔ صفات لازمہ متضادہ کے کتنے پیئرز ہوں گے؟ 5 پیئرز ہوں گے۔ صفات لازمہ متضادہ، متضادہ کا لفظ ہی ہمیں یہ سمجھائے گا کہ یہ صفات پیئرز میں ہیں، دو دو صفتیں ہیں، پیئرز میں ہوں گی، اور پیئر میں سے ایک صفت ایک حرف میں ہوگی تو دوسری صفت نہیں ہوگی۔ چلیں اس کنسیپٹ کو پہلے ہم یاد کر لیتے ہیں۔ متضادہ کا مطلب کیا ہے کہ صفات اکیلی اکیلی نہیں ہوں گی، صفات دو دو ہوں گی، دو دو صفتیں ہوں گی، اور ایک حرف میں دونوں صفتوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی صفت پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ متضادہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک صفت ہی ہوگی، وہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ متضادہ کا مطلب کیا ہے، اب آپ نے مجھے بتانا ہے۔
متزادہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی صفت ہوگی، وہ صفت اس حرف میں ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے. یا متضادہ کا مطلب ہے کہ دو صفتیں ہوں گی، دو میں سے ایک ہوگی دوسری نہیں ہوگی، دوسری ہوگی تو پہلی نہیں ہوگی. نمبر 1 والا آنسر صحیح ہے کہ نمبر 2 والا آنسر صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، شاباش، صحیح بات سمجھ آئی. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے نمبر 1 والا بھی یاد رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں مسئلہ ہو جائے. متضادہ ہونے کا مطلب ہے دو صفتیں ہوں گی، دونوں میں سے ایک ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی، اگر دوسری ہوگی تو پہلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ مطلب کوئی نہیں ہے کہ ایک ہی ہوگی، وہ ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب ہمارے پاس متضادہ لازمہ کا مطلب بھی سمجھ آ گیا کہ لازمی صفات ہیں، اگر وہ صفت اس حرف میں نہیں ہوگی تو پھر لگے گا وہ حرف ہے ہی نہیں. اور متضادہ کا مطلب ہے کہ دو صفتیں ہوں گی، دو میں سے ایک ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی، دوسری نہیں ہوگی تو پھر پہلی ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے ان کو یاد کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ان کے پیئرز یاد کرنے ہیں، دو کے پیئرز یاد کرنے ہیں. پہلا پیئر ہے ہمارے پاس ہمس اور جہر کا. ٹھیک ہے، ہمس اور جہر. ہمس ہوگی تو جہر نہیں ہوگی، اگر جہر ہوگی تو ہمس نہیں ہوگی. متضاد ہونے کا مطلب ہی ہے نا، ہمس اور جہر آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ہمس کی جہر سے ضد ہے، جہر کی ہم سے ضد ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بلایا تو ہم نے نہیں آنا. ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں بلانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو نہیں بلا سکتے ہیں. تو ہمس اور جہر کا آپس میں یہی حال ہے، ہمس ہوگی تو جہر نہیں ہوگی، اگر جہر ہوگی تو پھر ہمس نہیں ہوگی. دونوں کی آپس میں شدت کی لڑائی ہے، اور کبھی بھی ایک بھی موقع پہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک حرف میں ہمس بھی اور جہر بھی ہو. ناممکن بات ہے. ہمس ہوگی تو جہر نہیں ہوگی، اگر جہر ہوگی تو ہمس نہیں ہوگی. یہ کنسیپٹ اچھے سے یاد کر لیں. ہمس اور جہر ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر صفت ہمس ہوگی کسی حرف میں تو اس حرف میں صفت جہر نہیں ہوگی، اور اگر صفت جہر کسی حرف میں ہوگی تو اس میں صفت ہمس نہیں ہوگی. کیا یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی چلیں، بارک اللہ تعالیٰ فیکم و فتح اللہ علیکم. ٹھیک ہے، دوسرا پیڑ ہے، دوسری جو لڑائی ہے وہ کس کی ہے؟ شدت اور رخوت کی ہے. اگر شدت ہوگی تو پھر رخوت نہیں ہوگی، اگر رخوت ہوگی تو شدت نہیں ہوگی. اس کے درمیان میں ایک اور بھی صفت پائی جاتی ہے، توسط. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا بچہ لڑائی والا ہے اندر. ٹھیک ہے، اب اگر شدت ہوگی تو یہ توسط اور رخوت نہیں ہوں گی، اگر توسط ہوگا تو پھر شدت اور رخوت نہیں ہوں گی، اگر کسی حرف میں رخوت ہوگی تو پھر شدت اور توسط نہیں ہوگا. تینوں میں سے ایک وقت میں ایک حرف میں ایک ہی صفت پائی جائے گی. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے، کیا کہ ہمس اور جہر آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان دونوں کی ضد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے نا کہ دو فیملیز کی آپس میں، ان کی آپس میں لڑائی ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہے، لیکن ان کی ان کے ساتھ یا اس کی ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، آپس میں ہے. ہمس کی جہر کے ساتھ ہے، اور شدت توسط رخوت کی آپس میں ہے. ہمس اور شدت کٹھی ہو سکتی ہیں، ہمس اور توسط بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، ہم اور رخوت بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، جہر اور شدت، جہر توسط، جہر رخوت. ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ان کی آپس میں ہی لڑائی ہے. ہمس ہوگا تو جہر نہیں ہوگا، جہر ہوگا تو ہمس نہیں ہوگا، شدت ہوگی تو توسط رخوت نہیں ہوں گے، توسط ہوگا تو شدت رخوت نہیں ہوں گے، رخوت کسی حرف میں ہوگی تو شدت توسط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ ان کے پہلے نام یاد کریں اچھے سے، ہمس جہر، شدت توسط رخوت، شدت توسط رخوت. یاد ہو گیا اتنا؟ پہلے نام اچھے سے یاد کر لیں گے، نام اچھے سے یاد ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہمس کی ضد جو ہے وہ شدت ہوتی ہے، وہ آپ کی ہمس کی ضد جہر ہی ہے، شدت کی ضد رخوت ہے اور توسط ہے. یہ اچھے سے نام یاد کر لیں، 5 بار پڑھ کے دیکھیں.
ہو گیا؟ چلیں، اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جوڑا آتا ہے استعلاء اور استفال کا، استعلاء کا اور استفال کا۔ تیسرا جوڑا کس کا ہے؟ استعلاء کا اور استفال، ٹھیک ہے، استعلاء اور استفال۔ اگر کسی حرف میں استعلاء ہوگی تو استفال نہیں ہوگی، اگر استفال ہوگی تو استعلاء نہیں ہوگی۔ استعلاء اور استفال، کسی حرف میں استعلاء ہوگی تو استفال نہیں ہوگی، اگر استفال ہوگی تو استعلاء نہیں ہوگی۔ اور چوتھا جوڑا ہے ہمارے پاس اطباق اور انفتاح کا۔ اگر کسی حرف میں صفت اطباق ہوگی تو انفتاح نہیں ہوگی، اگر انفتاح ہوگی تو اطباق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کسی حرف میں اگر اطباق ہوگی تو انفتاح نہیں ہوگی، اگر انفتاح ہوگی تو اطباق نہیں ہوگی۔ اور آخری جوڑا ہے اطلاق اور اسمات کا۔ اگر کسی حرف میں اطلاق ہوگی تو اسمات نہیں ہوگی، اور اگر صفت اسمات ہوگی تو صفت اطلاق نہیں ہوگی۔ اگر کسی حرف میں صفت اطلاق ہوگی تو اسمات نہیں ہوگی، اسمات ہوگی تو اطلاق نہیں ہوگی۔ اب یہ ٹاپک سمجھ آ نہیں سکتا اس سے آگے جب تک آپ کو یہ نام یاد نہ ہو۔ ہمز، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات، اس کو یاد کریں، 3 منٹ لے لیں، یہ اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ ہمز، جہر، شدت، رخوت، توسط، ہمز، جہر، شدت، رخوت، توسط، پہلے یہ 2 یاد کریں، ہمز، جہر، شدت، رخوت، توسط، ہمز، جہر، شدت، رخوت، توسط، اچھے سے، ہمز، جہر، شدت، رخوت، توسط۔ اچھا، یہ ہو گیا یاد۔ پھر ہے استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، ٹھیک ہے، یہ بھی سین سے ہے، استعلاء، استفال بھی سین سے ہے۔ استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اور آخر پہ ہے اطلاق اور اسمات، اطلاق اور اسمات۔ ہمز، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ آپ منہ سے پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ منہ سے پڑھ کے دیکھیں۔ ہمز، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات، ہمز، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات۔ لکھنے سے آئے گا، لکھنے کا کوئی نہیں ہے، ابھی لکھنے سے بھی آئے گا لیکن ابھی منہ سے پڑھ کے دیکھیں۔ ہمز، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات، ہمز، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات، جلدی سے پڑھ کے دیکھیں۔ چلیں، جس کو ہو گئے وہ بتا دے کہ ہو گیا۔ ہو گیا؟ چلیں، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، کافی لوگوں کو ہو گیا۔ چلیں، اب آپ نے یہ ایک چیز یاد کر لی، اب آپ نے اگلا سٹیپ ہے، اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ جو ہر ایک پیئر ہے اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے۔ اب یہ دیکھیں، پہلا جوڑا ہے ہمارے پاس ہمز اور جہر کا۔ ہمز اور جہر کا تعلق ہے سانس سے۔ ہمز اور جہر کا تعلق کس سے ہے؟ سانس سے۔ ہمز اور جہر سانس سے تعلق ہے، ان دونوں میں جو بات ہوگی یا تو سانس چلے گا یا سانس بند ہوگا، سانس، ٹھیک ہے، ہمز اور جہر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ باتیں یاد رہیں گی تو ادائیگی صحیح ہوگی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ادائیگی کے وقت بھول جاتا ہے۔ ہمز اور جہر کا تعلق سانس سے ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، ہمز میں سانس چلے گا کہ بند ہوگا؟ خود سوچ کے بتائیں، ہمز سانس چلے گا کہ بند ہوگا؟
فلا تسمعوا الا ہمسا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہمسا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ساری آوازیں بند ہو جائیں گی، صرف سانس کی آواز ہوگی، صرف ہمس ہوگی. فلا تسمعوا الا ہمسا، ہمس کہتے ہیں سانس کو، سانس کے چلنے کو. تو ہمس میں کیا ہوگا؟ سانس چلے گی. اور جہر سختی ہے نا، بند ہونا، تو جہر میں سانس بند ہوگی. ٹھیک ہے، ہمس اور جہر میں سانس کی بحث ہے. ہمس میں سانس چلے گی اور جہر میں سانس بند ہوگی. ہمس والے حروف میں سانس جاری رہے گی اور جہر والے حروف میں سانس بند ہوگی. لفظ ایک ہی ہے، سانس. سانس جو ہے وہ ہمس والے حروف میں چلے گی اور جہر والے حروف میں بند ہو جائے گی. تو پہلے جوڑے کا تعلق سانس سے ہے. سانس میں کیا ہوگا؟ پہلے جوڑے میں سانس سے تعلق ہے، ہمس میں سانس چلے گی اور جہر میں سانس بند ہو جائے گی. چلیں، یہ یاد ہو گیا. ہمس اور جہر کا تعلق کس سے ہے؟ چلیں جواب دیں. ہمس اور جہر کا سانس سے. شاباش. سانس چلے گی یا بند ہوگی؟ ہمس میں سانس چلے گی یا بند ہوگی؟ چلے گی تو 1، بند ہوگی تو 2. سانس ہمس میں چلے گی. چلیں ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. اب دوسرے جوڑے پہ آ جائیں. اب جو دوسرا جوڑا ہے شدت، رخوت اور توسط کا، ان کا تعلق آواز سے ہے. شدت، رخوت اور جو یہ توسط کا جوڑا ہے ان کا تعلق آواز سے ہے. اب آپ بتائیں شدت میں آواز بند ہوگی کہ چلے گی؟ شدت کا مطلب کیا ہے؟ بند. ہاں جی، شدت. دیکھیں یہ آپ کو خود ہی لفظوں سے سمجھ آئے گا. جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں وہ بھی آپ کی طرح کے ہی تھے نا، انہوں نے بھی بس یہی باتیں سوچ سمجھ کے لکھ دی ہیں. اگر آپ بھی سوچے سمجھیں گے تو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شدت، توسط اور رخوت، صفات کا تعلق آواز سے ہے. شدت میں آواز بند ہوگی، رخوت نرمی. رخوت میں آواز جاری رہے گی. شدت میں آواز بند ہوگی اور رخوت میں آواز جاری رہے گی. اور توسط میں نہ آواز بند ہوگی نہ جاری ہوگی، درمیان کی حالت ہوگی. تو پہلے جوڑے کا تعلق کیا تھا؟ سانس سے. اور دوسرے جوڑے کا تعلق کس سے ہے؟ آواز سے. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں یاد رہنی چاہیے. پہلے جوڑے کا تعلق سانس سے تھا اور دوسرے جوڑے کا تعلق آواز سے. اب ہمارے پاس تیسرے والا جوڑا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس کا تعلق زبان کی جڑ سے ہے. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ سے ہے. تیسرے جوڑے کا تعلق زبان کی جڑ سے ہے. اب ایک صفت میں زبان کی جڑ اٹھے گی اور ایک صفت میں زبان کی جڑ نہیں اٹھے گی. استعلاء کہتے ہیں علو، بلندی. تو بتائیں استعلاء میں زبان کی جڑ اٹھے گی یا نیچے رہے گی؟ نہیں، استعلاء کا مطلب بیٹا مٹائی نہیں ہوتا. استعلاء کا مطلب بلندی ہوتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے، بلندی سے منہ بھر جاتا ہے تو آواز بند ہو جاتی ہے، آواز بھر جاتی ہے، حرف موٹا ہو جاتا ہے. استعلاء کا مطلب ہے اٹھنا، بلندی. تو استعلاء میں اب زبان کی جڑ اٹھے گی اور استفعال میں زبان کی جڑ نیچے رہے گی. استعلاء میں آواز سارا کچھ ہی الٹا ہو گیا. اچھا، استعلاء میں زبان کی جڑ اٹھے گی اور استفعال میں زبان کی جڑ نیچے رہے گی. تو دیکھیں آپ نے ان کو پورے پیراگراف نہیں یاد کرنے، آپ ان کو صرف سمجھ کے یاد کریں. ہمس جہر کا تعلق سانس سے ہے. ہمس میں سانس جاری رہے گی، ہمس میں حرف کی سانس جاری رہے گی اور جہر میں حرف میں سانس بند ہو جائے گی. شدت اور رخوت، توسط کا تعلق آواز سے ہے. شدت میں آواز بند ہوگی، رخوت میں آواز جاری رہے گی، توسط میں درمیانی حالت ہوگی. استعلاء اور استفعال کا تعلق زبان کی جڑ سے ہے. استعلاء میں زبان کی جڑ اٹھے گی اور استفعال میں زبان کی جڑ نیچے رہے گی.
چلیں یہاں تک 2 منٹ لیں اور سب خود بھی ریوائز کر لیں. ایک بار خود بول کر ریوائز کر لیں کہ ہمارے پاس 10 صفتیں ہیں. حمز جر شدت اخوت شدت اخوت توسط استعلاء استفال اتباق انفتاح اطلاق اسمات. پہلے جوڑے کا تعلق سانس سے ہے. حمز میں سانس جاری رہے گی. جہر میں الٹا ہوگا. شدت اور اخوت توسط کا تعلق آواز سے ہے. شدت میں آواز بند ہوگی اور باقی الٹی ہے. استعلاء میں زبان کی جڑ اٹھے گی. استفال اس کا الٹ ہوگی. 2-3 بار ریوائز کر لیں. چلیں آگے چلتے ہیں. اب چوتھا جوڑا ہے. اب اس میں جو ہے اطباق اور انفتاح کا تعلق زبان کے درمیان سے ہے. ٹھیک ہے. اطباق کہتے ہیں لپیٹنے کو، لپٹنا. تو زبان کا درمیان اوپر والے حصے سے لپٹے گا. لپٹے گا تو اٹھے گا نا. اٹھے بغیر ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہم نے پہلے بھی مخارج میں یہی پڑھا ہے کہ اگر دو چیزیں آپس میں مل رہی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، نیچے والا حصہ اوپر جاتا ہے. ویسے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے دو ہمارے جا ہوتے ہیں نا، ایک اپر جا ہوتا ہے، ایک لوئر جا ہوتا ہے. جو اپر ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے. اپر جا فکس ہوتا ہے، یہ پتہ ہے نا. نیچے والے کو آپ موو کر سکتے ہیں، اوپر والے کو نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے نا. تو اب زبان کا درمیان اطباق میں اٹھے گا کہ انفتاح میں اٹھے گا؟ شاباش. اطباق میں زبان کا درمیان اٹھے گا یا انفتاح میں اٹھے گا؟ باقی لوگ بھی اپنا اپنا جواب دینے. سارے کہہ رہے ہیں اطباق میں اٹھے گا. ٹھیک ہے. ابھی تو 4 لوگوں نے جواب دیا، 5 نے باقی نہیں پتا. ٹھیک ہے چلے میں سمجھاتی ہوں. اطباق کہتے ہیں لپٹنے کو. تو زبان کے درمیان جو ہے وہ اوپر سے لپٹے گا تو پھر وہ اطباق میں ہی لپٹے گا نا. ٹھیک ہے. انفتاح کہتے ہیں کھلا رہنے کو. انفتاح کا مطلب ہے کھلا رہنا. تو پھر انفتاح میں تو نہیں زبان کا درمیان اٹھتا. ٹھیک ہے سسٹر فرزانہ. انفتاح کا مطلب ہے کھلا رہنا. فتح کھولنا سادہ لفظ ہے عربی کا. تو انفتاح میں اگر کوئی چیز کھلی رہتی ہے تو پھر تو اٹھائی نہیں ہو سکتی نا. تو اطباق میں زبان کا درمیان اوپر اٹھے گا، انفتاح میں نیچے رہے گا. اوپر سے لے کے آتے ہیں. حمز جہر کا تعلق سانس سے ہے. شدت اخوت وسط کا تعلق آواز سے ہے. استعلاء استفال کا تعلق زبان کی جڑ سے ہے. اطباق انفتاح کا تعلق زبان کے درمیان سے ہے. اب ہے اطلاق اور اسمات. اطلاق اور اسمات کا تعلق ادائیگی کی سہولت سے ہے. ادائیگی کی سہولت سے ہے. چلے میرا ایک سمپل سا کوسچن ہے، میں اکثر پوچھتی ہوں بچوں سے تجوید کے، کہ اگر آپ نے سیڑھیاں اتر کے نیچے آنا ہو، ٹھیک ہے، سیڑھیاں اتر کے نیچے آنا ہو تو چل کے آنا آسان ہے کہ آپ کو کوئی دھکا دے رہے آپ گر کے نیچے آ جائیں پھسل کے، وہ آسان ہے. جلدی کون پہنچے گا، پھسلنے والا یا چلنے والا؟ جلدی کون پہنچے گا؟ پھسلنے والا. ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی ہے. جس حرف کے ادائیگی میں پھسلن ہوگی، ٹھیک ہے، اطلاق کا مطلب ہے پھسلنا ہے. جس حرف کی ادائیگی میں پھسلن ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس میں زیادہ سہولت ہوگی. ٹھیک ہے. اور جس میں پھسلن نہیں ہوگی وہ اس کی ادائیگی ذرا اس طرح سے سہولت سے ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا تو ہم نے اب 10 جو ہیں صفات پڑھی ہیں، اور 10 صفات میں ہم نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے نام یاد کیے. حمز جہر شدت اخوت
توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے نام یاد کیے کیسے، یہ دیکھیں اب اگر آپ کو اسکرین پہ نظر آئے کافی کچھ اکٹھا ہو گیا. حمز جہر، شدت، توسط، رخوت، یہ دو صفتیں ہیں. حمز اور جہر دو ہیں. حمز ہوگی تو جہر نہیں ہوگی، جہر ہوگی تو حمز نہیں ہوگی. پھر شدت، توسط، رخوت ہے، پھر استعلاء، استفال ہے، پھر اطباق، انفتاح ہے، پھر اطلاق، اسمات ہے. حمز جہر کا تعلق سانس سے ہے، شدت، توسط، رخوت کا تعلق آواز سے ہے، استعلاء، استفال کا تعلق زبان کی جڑ کے اٹھنے یا نہ اٹھنے سے ہے، اور اطباق، انفتاح کا تعلق زبان کے درمیان سے ہے، اور اطلاق، اسمات کا تعلق ادائیگی کی سہولت سے ہے. تو سہولت کس میں ہوگی؟ اطلاق میں ہوگی، کیونکہ یہ حروف پھسل کے ادا ہوتے ہیں. پھسلنے والا جلدی ادا ہوگا اور جو نہیں پھسلتا وہ اس میں تھوڑی تاخیر لگے گی. تو اطلاق اور اسمات کا تعلق ادائیگی کی سہولت کے ہونے یا نہ ہونے سے ہے. اطلاق میں سہولت ہے، اسمات میں اس طرح سہولت نہیں ہے. اسے اپنے پاس آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے. اطلاق، اسمات. تو پہلے سٹیپ میں ہم نے کیا کیا؟ پہلی صفات کے نام یاد کیے. دوسرے سٹیپ پہ ہم نے کیا کیا؟ یہ سمجھا کہ ہر جو پیئر ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے حروف یاد کرنے ہیں اور ہماری صفات لازمہ متضادہ بہترین طریقے میں پڑھی جانی ہے. اب ہم حروف یاد کرتے ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے پہلے سے دوبارہ سے صفات لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا پیئر کیا تھا ہمارے پاس؟ حمز اور جہر کا تھا. دوسرا تھا شدت، توسط اور رخوت کا. تیسرا تھا استعلاء اور اطباق کا، استعلاء اور استفال کا. چوتھا تھا اطباق اور انفتاح کا. پانچواں ہے اطلاق اور اسمات کا. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ نے ہر دو صفتوں میں سے ایک صفت کے حروف یاد کرنے ہیں، باقی سارے دوسرے کے ہوں گے. اب حمز کے حروف یاد کریں گے، وہ ہے فحسہ، شخص سکت. ٹھیک ہے، یہ جو حروف ہیں ان میں سانس جاری رہے گی اور باقی سارے کس کے حروف ہوں گے؟ جہر کے. چلیں یاد کر لیں. حمز کے حروف ہیں فحسہ، شخص سکت. جب ہمارا یہ پورا چیپٹر ہو جائے گا نا پھر میں آپ کو سارے مجموعوں کے معنی بھی لکھوا دوں گی. حمز کے کیا معنی؟ حمز کے کون سے حروف ہیں؟ فحسہ، شخص سکت. اور باقی سارے جہر کے حروف ہیں. حمز کے حروف اچھے سے یاد کریں. فحسہ شخص سکت، فحسہ شخص سکت، فحسہ شخص سکت. ٹھیک ہے، اور باقی جہر کے حروف ہیں. ایک پیر کے حروف یاد ہو گئے. فحسہ شخص سکت. چلیں، شدت کے حروف ہیں اجد، قطم، بکت. اجد، قطم، بکت. اگر کسی کو یہاں سے سمجھ نہ آئے نا وہ کتاب سے بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پھر اعراب لگانا مشکل ہو جاتا ہے. شدت کے حروف ہیں اجد، قطم، بکت. اور توسط کے حروف ہیں لن، عمر. یہ حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا لن عمر، اے عمر نرم ہو جا. لن عمر. ٹھیک ہے، اور باقی سارے کس کے ہیں؟ رخوت کے ہیں. شدت کے حروف ہیں اجد، قطم، بکت. توسط کے ہیں لن، عمر. اور رخوت کے باقی جو بچ گئے وہ سارے رخوت کے ہیں. چلیے یہاں تک یاد کریں. حمز کے ہیں فحسہ شخص سکت، باقی سارے جہر کے ہیں. شدت کے ہیں اجد، قطم، بکت. توسط کے ہیں لن، عمر. اور باقی سارے رخوت کے ہیں. حمز کے ہیں فحسہ شخص سکت. ٹھیک ہے، اور جہر کے باقی سارے حروف ہیں. شدت کے ہیں اجد، قطم، بکت. توسط کے ہیں لن، عمر. اور باقی سارے رخوت کے ہیں. چلیں ان کو یاد کر لیں، تھوڑا تھوڑا یاد کر لیں، پھر تھوڑا تھوڑا بعد میں آسانی ہو جائے گی. حمز کے حروف ہیں فحسہ شخص سکت، باقی سارے جہر کے ہیں. شدت کے ہیں اجد، قطم، بکت.
توسط کے ہیں لن عمر اور باقی سارے رخوت کے ہیں. پھر ہے استعلاء. استعلاء کے ہیں یہ تو آپ کو آتے ہیں خصہ ضبطن کی. ٹھیک ہے یہ موٹے حروف جو ہیں یہ صفت استعلاء کے ہیں اور باقی سارے استفال کے ہیں تو یہ ہمیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اطباق کے 4 حروف ہیں صاد ضاد طا ظا. یہ دیکھیں یہ صاد ضاد ہو گئے ایک جیسے اور طا ظا ایک جیسے. باقی سارے انفتاح کے ہیں. ٹھیک ہے اور اضلاع کے ہیں فرع من لبن کہ بے وقوف انسان عقل کی بات سے بھاگتا ہے. فرع بھاگتا ہے من لبن عقل کی بات سے. اور اسمات کے باقی سارے حروف ہیں. چلیں یہ زیادہ کھچڑی بن گئی ہے اس کو ذرا ہم علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کریں اگر. چلیں علیحدہ کرنے کی کوشش میں تھوڑی اور کھچڑی بن گئی ہے. چلیں حمز کے حروف کون سے ہیں؟ فحسہ و شخص سکت اور باقی سارے جہر کے ہیں. شدت کے اجد و قتیم بکت اور توسط کے لن عمر اور باقی سارے رخوت کے ہیں. استعلاء کے خصہ ضبطن کی اور باقی سارے استفال کے ہیں. اطباق کے صاد ضاد طا ظا 4 ہیں اور باقی سارے انفتاح کے ہیں. اضلاع کے فرع من لبن ہیں اور باقی سارے اسمات کے ہیں. ٹھیک ہو گیا بس. اب یہاں سے ہم اپنے ٹاپک کو شروع سے لاتے ہیں. ہم نے کہا کہ صفات لازمہ متضادہ 10 طرح کی ہوتی ہیں 2 کے پیئرز میں پائی جاتی ہیں. 10 صفات کے پیئرز بنائیں تو 5 پیئر بنتے ہیں. پہلا حمز جہر کا ہے, دوسرا شدت رخوت کا ہے, تیسرا جو ہے ہمارے شدت رخوت توسط کا ہے, تیسرا استعلاء استفال کا ہے, چوتھا اطباق انفتاح کا ہے, پانچواں اضلاق اور اسمات کا ہے. پہلے جوڑے کا جو تعلق ہے وہ سانس سے ہے, دوسرے کا آواز سے ہے, تیسرے کا زبان کی جڑ کے اٹھنے یا نہ اٹھنے سے ہے, چوتھے کا زبان کے درمیان کے اٹھنے یا نہ اٹھنے سے ہے, اور پانچویں کا حروف کی ادائیگی میں سہولت ہونے یا نہ ہونے سے ہے. یہ آپ کو کلیئر ہے کس میں آواز بند ہے کس میں جاری ہے, وہ آسان بات ہے. پھر ہم نے کہا ہم فاصلہ و شخص سکت باقی جہر, شدت اجد و قتیم بکت, توسط لن عمر اور باقی سارے رخوت کے, استعلاء خصہ ضبط انکیز اور باقی سارے استفال کے, صاد و طا ظا اطباق کے, صوت و ضب اور باقی سارے جو ہیں وہ انفتاح کے, فرع من لبن اضلاع کے, باقی سارے حروف اسمات کے. چلیں اب آپ کے پاس ایک حرف ہے قاف, اس کی صفات نکالیں. چلیں فٹافٹ بتانا ہے. حمز اور جہر میں سے کیا ہوگا؟ فحسہ و شخص سکت میں قاف آتا ہے. اب آپ لوگ مائک کھول سکتے ہیں, جلدی سے کھول لیں, لیکن لمبی بات نہیں کرنی, بس ہاں نہ میں جواب دینا ہے سب نے. مائک آپ لوگ کھولیں گے. اب میں ذرا سیٹنگ چینج کر دوں, یہ رہا. چلیں قاف فحسہ و شخص سکت میں آتا ہے؟ نہیں نہیں. کیا اس میں حمز ہوگی؟ نہیں تو کیا ہوگی اس میں؟ جہر جہر ہوگی. اگلے پیڑ پہ آ جائیں. شدت رخوت توسط اجد و قتیم بکت, کیا یہ آتا ہے شدت میں؟ جی باجی اس میں کیا ہوگی دوسری صفت؟ شدت شدت ہوگی. شاباش. تیسرے پیڑ پہ آ جائیں. ہاں جی بتائیں. استعلاء کا مجموعہ یاد کیا تھا, کیا مجموعہ تھا استعلاء کا؟ غصہ ذوق انقیز سب لوگ مائک کھول لیں, جتنا مرضی شور ڈالیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مجموعہ تھا استعلاء کا؟ غصہ ذوق انقیز قاف آتا ہے ہاں جی تو کیا ہوگی اس میں اگلی صفت؟ استعلاء استعلاء ہوگی. چلیں اطباق پہ آئیں. قاف آتا ہے, اطباق کے حروف کیا پڑھیں شاباش؟ نہیں آتا نہیں آتا. تو اطباق نہیں ہے تو پھر کیا ہوگی؟ انفتاح انفتاح ہوگی. چلیں اگلا پیئر کون سا تھا لاسٹ والا؟ اضلاق اور اسماء اضلاق کے حروف پڑھیں کیا ہیں؟ فرع فرع من لبن. اضلاق ہے قاف میں؟ نہیں بات ہوگا کیا ہوگی؟ اسمات پھر سے پوری ہوگی. اگلا حرف ہے لام. بتائیں پہلا پیئر کون سا ہے؟
नाम हमस बोले। जहर तो उसमें हम जहर है हमस हमस के हरूफ होंगे, फहत्थहु शख्सन सकत तो इसमें हमस होगी, नहीं बाजी क्या होगी? जहर जहर। दूसरे पेड़ पे आ रहे हैं, शिद्दत, रिखवत, तवस्सुत। हाँ जी, तवसुत शिद्दत के हरूफ पढ़े, बितरतीब चले। शिद्दत के हरूफ पढ़े, हजीन खातिन बकत नाम है। नहीं बाजी तवस्सुत के हरूफ पढ़े। लिन उमर हाँ, तो फिर इसमें कौन सी सिफ्त होगी? तवसुत तवस्सुत। तीसरा पेड़ कौन सा है? रिखावा तीसरा पेड़ कौन सा है? इस्ताला इस्तफाल इस्तिआला और इस्तिफाल। शाबाश। हाँ जी, इस्तिआला के हरूफ पढ़े। खुस्सा ज़ौतिन ख़िस लाम है, नहीं बाजी क्या होगी इसमें? इस्तफाल इस्तिफाल। चौथा पेड़ कौन सा है? इत्तबाक इन्फिताह इतबाक और इन्फिता का है। ठीक है, पढ़े इतबाक के हरूफ। स्वाद ज़ात वज़ा क्या होगी इसमें? इन्फिताह इज़लाक इस्मात में से क्या होगी? इज़लाक हरूफ पढ़े पहले। जी बाजी स्वाद अच्छा इसमें चलें, नाम आता है। चलें, बारकल्लाह फीकुम। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक होता है। सुबह इसी तरह आपने सारे हरूफ की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा देर नहीं लगानी। आप अपने दिमाग को जितना आहिस्ता चलाएंगे ना, ये उतना ही आहिस्ता चलेगा। जितना आप इसको एक्टिव करके भगाएंगे, ये भागेगा। अगर आप इस टॉपिक को 10 दिन में याद करेंगे, फिर ये 10 दिन में याद होगा। अगर आप इस टॉपिक को 1 दिन में याद करेंगे, तो ये 1 दिन में याद हो जाएगा। आइए ज़रा एक दफ़ा ये हम किताब से देख लें। हम्स के मायने पस्ती होते हैं, ज़ौफ़ होते हैं, कोई मसला नहीं है। सांस है ना, सांस होती कमज़ोर है, तो आवाज़ ऐसे ठहरती है कि सांस जारी रहती है। ये हमने पहले पढ़ लिया कि सांस से ही ताल्लुक़ है। जहर में इसके उलट होता है। शिद्दत में क्या होता है, आवाज़ ऐसी कुव्वत से ठहरती है कि आवाज़ बंद हो जाती है। बिल्कुल हमने यही बात पढ़ी है। रिखवत में आवाज़ नरमी से ठहरती है कि आवाज़ जारी रहती है। तवस्सुत में ना सख्ती होती है ना नरमी होती है। इस्तिआला में क्या होता है, ज़ुबान की जड़ तालु की तरफ उठती है, हरूफ मोटे हो जाते हैं। इस्तिफ़ाल में क्या होता है, ज़ुबान की जड़ नहीं उठती है। इत्तबाक में क्या होता है, ज़ुबान का और दरमियान ऊपर के तालु को ढांप लेता है। ठीक है, दरमियान उठ के क्या करता है, तालु को ढांप लेता है। इन्फिताह में क्या है, ये खुला रहता है, नहीं उठता। इज़लाक में हरूफ जो हैं वो फिसल के सहूलत से अदा होते हैं। इस्मात में जो है फिसलते नहीं, मजबूती से अदा होते हैं। तो ये वही बातें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तक़ब्बलल्लाहु तआला मिन्ना व मिनकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।